آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ اڑان پاکستان سے متعلق ایک تقریب جاری ہے جس میں احسن اقبال اور مزمل اسلم کی جانب سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس مرج ایریا ہو چکا ہے، اس کی آبادی کے تناسب کے حساب سے ہمیں پیسے ملے، جس میں اچھی بات یہ ہے کہ وفاق اور یہ سب اس چیز کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور یہ آگے بات رہے گی۔ اور امیر مقام صاحب کی موجودگی میں بھی میں ایک بات کر دوں کہ ابھی جب بجٹ آئے گا تو پھر وہی آتا ہے کہ ان علاقوں کی ایگزمپشنز، ٹیکس ایگزمپشنز جو فاٹا اور مالاکنڈ کی ہے، تو اس پہ بھی میں نے ابھی ریکویسٹ کی ہے اور انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد اس کنسلٹیشن کو بھی شروع کیا جائے تاکہ جو ہے یہاں کے لوگ کیا چاہتے ہیں وہ وفاق کے پاس جائے میسج، اور ایک صوبائی حکومت اس میں کلیدی کردار ادا کرے تاکہ یہ مسئلہ لانگ سٹینڈنگ جو آؤٹ سٹینڈنگ ایشو ہے یہ کلیئر ہو جائے۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کی باتوں سے تو معلوم ہو کہ اچھی بات ہے، اچھی شروعات ہے، لیکن کیا جو دوسرے مسئلے صوبائی حکومت کے ساتھ شروع ہے یا جاری ہے اس پہ بھی اسی طرح کمپرومائز دیکھنے کو ملے گی؟ دیکھیے، اس وقت جو بھی پاکستان کے چیلنجز ہیں وہ ہم سب کے قد سے بڑے ہیں، اور میں تو یہ یقین رکھتا ہوں کہ اس وقت کوئی ایک لیڈر، کوئی ایک جماعت، کوئی ایک ادارہ تنہا پاکستان کے مسائل سے نہیں نبٹ سکتا۔ اور اگر ہم نے مثال کے طور پہ ملک کے معاشی مسائل کا سامنا کرنا ہے تو ہم سب کو مل کر اس کے لیے کام کرنا ہے۔ اگر ملک کو دہشت گردی سے صاف کرنا ہے تو اس کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہے، شاید کوئی بھی تنہا اس کو صاف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح جو ملک کے پسما غربت کے یا ڈیولپمنٹ کے ایشوز ہیں، جس میں میں نے ذکر کیا آپ سے کہ ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، سٹنٹنگ ہے، کوئی ایک صوبہ تنہا یا کوئی ایک وفاقی حکومت تنہا اس کی بنائے تو ان کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جو بھی ہماری سوچ ہے وہ ایک علیحدہ حقیقت ہے۔ وہ جیسے میں نے کہا کہ سیاسی پتے ہمارے فرق ہو سکتے ہیں لیکن ڈاکخانہ ایک ہی ہے، تو اس ایک ڈاکخانے کے چھتری کے نیچے مل کر ہمیں کام کرنا ہے۔ لہٰذا مجھے یقین ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا جس میں کہ وفاق اور صوبہ آپس میں کسی قسم کی محاذ آرائی میں ہوں یا وہ کسی آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ان کا نہ ہو۔ ایسا صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے کہا ہے کہ ڈاکخانے پتے الگ الگ ہیں، عید کے بعد پھر حکومت نے اعلان کر رہی ہے احتجاج کا، بند کرنے کا، ڈی چوک کا، کس طرح اس معاملات کو دیکھا جائے گا؟ دیکھیں، یہ جیسے میں نے کہا نا، سیاست رہتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا سب کو احساس ہے کہ ہمیں ملک کی سیاست کو اسی درجے میں رکھنا ہے کہ جس سے ملک کا معاشی عمل اور بحالی متاثر نہ ہو۔ ہم سب ذمہ دار ہیں اور ہم سب اس ملک کے لیے جواب دہ ہیں عوام کے سامنے، اور اگر خدا نخواستہ ملک کی معیشت کا نقصان ہوتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف اس کا بوجھ کسی ایک جماعت پہ پڑے گا، دوسری جماعت پہ نہیں پڑے گا، اس کا بوجھ 24 کروڑ عوام پہ پڑے گا۔ اور اگر ملک کی معیشت ٹھیک ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ ہوگا، دوسرے کو نقصان ہوگا، اس کا فائدہ بھی سب کے لیے ہوگا۔ تو اس لیے مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ملک دوبارہ اس کشیدگی کی طرف نہ جائے، اور ہم سب مل کر اپنے اپنے طور پہ ملک کو معاشی طور پہ مضبوط کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ سر جی بتائیے کہ آپ ای کامرس کی بات کرتے ہیں، نوجوانوں کی بزنس کی حوالے سے بات کرتے ہیں، تو ابھی بھی پاکستان میں جو کرپٹو کرنسی ہے اس پہ بین ہے، تو اس حوالے سے کوئی پالیسی آپ دے رہے ہیں؟ جی، اس کے اوپر ایک ٹیم بنائی ہے جو اسٹیٹ بینک نے، وہ اس کا جائزہ لے رہی ہے، اور اب ہمیں ان نئی ٹیکنالوجیز کو ضرور دیکھنا پڑے گا جو دنیا کے اندر آ رہی ہیں، اور اس میں کافی لوگ جا بھی رہے ہیں، تو اسٹیٹ بینک اس کا جائزہ لے رہا ہے۔ دو سوالات ہیں میرے۔ ایک تو یہ جو آپ کی 5 ایز ہے اڑان پاکستان میں، اس میں ایجوکیشن کے لیے کیا ہے؟ کیونکہ اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ایجوکیشن کا ہے، تو اس 5 ایز میں تو ایجوکیشن والا ای نہیں ہے، یہ پہلا سوال ہے۔ جو دوسرا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کے دور میں کبھی بھی قومی مالیاتی ایوارڈ کا انعقاد نہیں ہوا ہے، یا تو مارشل لائی دور میں ہوا ہے یا پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا ہے۔ ہمیشہ سے اس کو پچھلی جو NFC ایوارڈ تھا اسی کو کنٹینیو رکھنے کی کوشش کی گئی۔ آیا نیا قومی مالیاتی ایوارڈ بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ صوبہ جو ہے وہ اس وقت 50 لاکھ سے زائد آبادی جو ہے وہ ہمارے ذمہ پڑی ہے۔ دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ایجوکیشن کی بات کی، یہ بہت اہم ہے، اور یہ ہمارے اڑان پاکستان میں بالکل شامل ہے، اور میں نے اندر بھی ورکشاپ سے خطاب میں بھی کہا کہ ہماری ترجیح ہے کہ ایجوکیشن کے اندر کم از کم
ہم جن چیزوں کو ٹارگٹ کریں، پہلی چیز یہ ہے کہ ملک کے اندر شرح خواندگی کو 60% سے 90% تک لے کر آنا ہے۔ دوسری ترجیح یہ ہے کہ وہ 2.5 کروڑ بچے جو اسکولوں سے باہر ہیں انہیں ہم اسکولوں میں لے کر آئیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ جو اسکولوں میں بچے آئیں گے وہ پڑھ کیا رہے ہیں۔ لہٰذا ہم صوبوں کے ساتھ مل کر ان 5 سالوں میں پاکستان کے نصاب کو جدید بنیادوں پہ استوار کرنا چاہتے ہیں، جس میں رٹا ختم ہو اور کرٹیکل تھنکنگ، کریٹیوٹی، انوویشن، پرابلم سالونگ سکلز جو نئے دور کے تقاضے ہیں اس کے مطابق کریکولم ہو۔ اور نصاب کی درستگی کے ساتھ ضروری ہے کہ ٹیچر ٹریننگ کے بھی جو پروگرام ہیں ان کا اصلاح کی جائے تاکہ ٹیچرز کو جدید تدریس کے جو طریقے ہیں اس کے مطابق ان سے لیس کیا جائے۔ اسی طرح اگر آپ نصاب اور ٹیچر کو ٹریننگ کو ٹھیک کر دیتے ہیں، آپ کا ایگزامینیشن سسٹم ٹھیک نہیں ہے، وہ ابھی رٹے پہ ہی چلے گا تو پھر وہ سب بیکار ہوگا۔ تو اس ٹرائنگل کا جو تیسرا حصہ ہے وہ ریفارم آف ایگزامینیشن سسٹم ہے، تاکہ بورڈز کی اصلاح ہو اور بورڈز کا جو طریقہ ہے امتحان وہ تبدیل کیا جائے، اور اس میں بالخصوص جو چیئرمین ہیں، سیکٹری ہیں، کنٹرولر ایگزام ہیں، ان کی چناؤ بڑی میرٹ کے اوپر ہو تاکہ یہ بورڈز جو ہیں یہ شفافیت کے ساتھ ایگزامینیشنز کانڈکٹ کریں۔ تو اسی طرح جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں ہماری جو اصلاحات ہیں اس کے اندر ایک بڑا عمل یہ ہے کہ ہم یونیورسٹیز کو انوویشن کا ہب بنائیں اور لیبارٹریز کو صنعتوں کے ساتھ اور زراعت کے ساتھ جوڑیں تاکہ ہماری تمام لیبارٹریز کتابی ریسرچ کرنے کی بجائے ملک کے مسائل کے اوپر ریسرچ کر کے ان کے سلوشنز لے کر آئیں۔ تو ایک بڑا اسی طرح ٹیکنالوجی کا ایجنڈا ہے کہ ہم کس طریقے سے ملک کے اندر ٹیکنالوجی کے فروغ کو ممکن کریں، اس ٹیکنالوجی کی ان نئی صلاحیتوں کو لے کر آئیں کہ جو اگلے دور میں انڈسٹریل ریولوشن 4 اور 5 کا حصہ ہے۔ تو یہ سارا ایک بڑا جامع پروگرام ہے اور اس پر ہم نے ہر شعبے کے انڈیکیٹرز KPIs بنائے ہیں کہ کس طرح سرمائی بنیادوں پہ ہم نے ٹریک کرنا ہے کہ جو وزارت وفاقی اڑان پاکستان کے زیر اہتمام تقریب جاری ہے۔ احسن اقبال گفتگو کر رہے تھے اور مزمل اسلم کی نیوز کانفرنس بھی جاری تھی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔